امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 11، اورک مین۔ فزکس کے استاد عاقف کا گھر کا کمرہ معمول سے زیادہ بے ہنگم ہے جب اس نے اعلان کیا اب سے تم میرے یرغمال ہو۔ عاقف کے بٹن کو چھونے سے ایک پرتشدد دھماکہ ان کے کلاس روم کو باقی اسکول سے الگ کر دیتا ہے۔ عاقف اپنے طالب علموں کو بتاتا ہے کہ پورے اسکول میں اور بھی بہت سے بم چھپے ہوئے ہیں، اور اب جب کہ اس کی توجہ ان کی طرف ہے وہ انہیں ایک آخری انسانیت کا سبق دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ استاد اس وقت تک اپنی کلاس کو یرغمال بنائے گا جب تک کہ وہ اپنے ہم جماعت رویا کی موت کے پیچھے سچائی کا سامنا نہیں کر لیتے، جو ایک مقبول طالب علم ایتھلیٹ تھا جس کے پاس یہ سب کچھ تھا جب تک کہ متعدد سکینڈلز کے بعد سب کچھ تباہ نہ ہو جائے۔ یہ تیزی سے عروج و زوال نوجوان لڑکی کی موت کے ساتھ ختم ہوا۔ نمبر 10، دوئی بینی۔ ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ دوئی بینی غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں میں رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوع سے فرار ہو جاتا ہے۔ اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویل چیئر پر گزاری گی تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 9، توزلو یاکا۔ ویفا کو ایک ایلیٹ ہائی اسکول میں قبول کیا گیا تھا جو اس کی سخت جڑوں سے بہت دور تھا۔ وہ خوش تھا، پر اعتماد تھا اور اس کی پوری زندگی اس کے آگے تھی۔ چنانچہ جب اس کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا تو اس کے دوست اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک پراسرار خط آیا جس میں کہا گیا کہ اسے کیمپس میں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس میں اسکول کے داخلے کے امتحانات کے جوابات بھی تھے۔ اس کے بہترین دوست علی، زینو اور عرب جوابات کی تلاش میں وفا کے اسکول میں داخل لیں گے۔ ان کی تلاش بالآخر انہیں ریکٹر کے بیٹے برک اور اس کے قریبی دوستوں جیمرے، ہازار، چاری اور ایجے تک لے جائے گی۔ دولت کے پھندے اور صریح چھیڑ چھاڑ وفا کے دوستوں کے لیے اپنے نئے ماحول سے مطابقت پیدا کرنا مشکل بناتی ہے، لیکن آخر کار وہ طبقاتی تقسیم کو ماضی میں دیکھ پاتے ہیں۔ وہ اپنی منزل پاتے ہیں اور ایک بہتر زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ نمبر 8، سول یعنی ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرا جو اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اس کا سامنا امیر اور طاقتور پتلو سوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوگا اور چنگاریاں ضرور اڑیں گی۔ نمبر 7، کاردیش لیرم۔ قادر، عمر، آسیے اور ایمل یہ 4 بہن بھائی جو ایک دوسرے سے قریبی بندھے ہوئے ہیں، کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک عاقف فتح کل، وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے، ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں، ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن قادر اپنے خاندان کو رواں رکھنے، اپنی بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ نمبر 6، میڈ سیزر۔ توزلو دیرے محلے کے ایک نوجوان یمان کو اس کی ماں نوین نے گھر سے نکال دیا تھا، جو کہ پویلین میں گلوکارہ تھی، اور اس کے عاشق حسن نے اپنے بڑے بھائی کنان کے ساتھ چوری کے جرم کے بعد اور وکیل سیلم سیریز کے ساتھ مل کر، جس نے اس کے لیے اپنا گھر کھولا تھا، ہل اس کے پاس آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اینڈر کے اعتراضات کے باوجود یمان جو گھر آیا اور مرد جو خاندان کا اکلوتا بیٹا
ایک متصب نوجوان بہت اچھی طرح سے مل جاتا ہے۔ مرد کو اپنے بچپن کے پیارے ایلول سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یا مان کا شکریہ جس نے بہت توجہ مبذول کروائی کیونکہ وہ اس کا سائٹ پر نیا ہے۔ نمبر 5، حیات بازن تقلید۔ بٹر سویٹ لائف حیات کی زند کہانی ہے، جو ایک اعلیٰ نجی اسکول میں تاریخ کی استاد ہے۔ اس کا کام مالی طور پر اس کی چھوٹی بہن گوزدے کے لیے بطور طالب علم اسکول جانا ممکن بناتا ہے۔ ایک دن حیات کو ایک ضروری فون آیا کہ اس کی چھوٹی بہن کو پارٹی میں خطرہ ہے۔ حیات اپنی بے ہوش بہن کو ساتھی طالب علم کے ریپ ہونے سے روکنے کے لیے مقررہ پتے پر عین وقت پر پہنچ جاتی ہے۔ جب حیات اس واقعے کے بارے میں لڑکے کے امیر باپ کا سامنا کرتی ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے محروم ہو جائے۔ حیات کو ایک سرکاری اسکول میں نئی نوکری ملتی ہے، جہاں اسے بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے اپنے طالب علموں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے نظام سے لڑنا پڑتا ہے۔ اپنی ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ حیات پیسے بٹورنے والے اسکول انتظامیہ کے گرد اپنے راستے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور آخر کار دونوں بہنیں طلباء کا اعتماد اور دل جیت لیتی ہیں۔ نمبر 4، اشک 101۔ 1990 کی دہائی میں ترکی میں نومروں کے ایک گروپ نے اپنے پیارے استاد کو پیار کرنے کے لیے اکٹھا کیا تاکہ اسے ان کے ساتھ شہر میں رہنے کی کوئی وجہ ملے۔ نمبر 3، کرگن چیچکلار۔ ایلول اپنے سوتیلے باپ کی بدسلوکی سے تنگ آ چکی ہے اور اس نے یہ صورتحال اپنی ماں کو بتائی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کی ماں اپنے شوہر کو چھوڑنے کے بجائے ایلیل کو یتیم خانے میں دینے کو ترجیح دیتی ہے۔ ایلول اس یتیم خانے میں مختلف دوست بناتی ہے، جو ایک پرتعیش محلے کے وسط میں نیا کھلا ہے۔ معاشرے سے خارج ہونے والے یہ لڑکیاں علاقے کے امیر لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ جب سرکاری اسکولوں میں سے کوئی بھی اس طعنے کی وجہ سے انہیں قبول نہیں کرتا تو ہاسٹل کے پرنسپل انہیں محلے کے پرتعیش نجی اسکول میں رجسٹر کروا دیتے ہیں۔ اب ایلول اس اور اس کی 3 دوستوں کے لیے ان کے نئے اسکول میں امیر اور بگڑے ہوئے لڑکوں کے لیے زندگی زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 2، گنیشی بکلرکن۔ زینب نامی ایک نوعمر لڑکی اپنی اکیلی ماں کے ساتھ ایک بڑے شہر میں جانے کے لیے اپنا چھوٹا سا شہر چھوڑ کر جاتی ہے۔ کہانی اس کے ایک نئے ہائی اسکول اور وہاں کے دوستوں کے حلقے میں ڈھلنے کے بعد ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا، زینب ایک مضبوط لڑکی ہے جو جانتی ہے کہ کسی بھی شخص کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے جو لائن کو عبور کرتا ہے۔ جلد ہی وہ اپنے آپ کو ہائی اسکول کے مالک کیرم کے بیٹے کے ساتھ لڑائی میں پاتی ہے۔ ایک اچھی ایتھلیٹ ہونے کے ناطے زینب کو پی ای استاد نے دیکھا جو اس کی ماں کی پہلی محبت بھی ہے، تاہم چیزیں پیچیدہ ہونے لگتی ہیں۔ اس حقیقت سے نفرت ہے کہ اس کے والد نئی لڑکی پر توجہ دیتے ہیں۔ ٹیچر کی بیٹی میلس اسکول کے بدماش کیرم کے ساتھ مل کر زینب کی اپنے نئے اسکول میں زندگی کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 1، 4N1K یعنی بشلن گلیچلر۔ یا پراگ نے بچپن سے ہی اپنے 4 مرد دوستوں کے ساتھ ایک دلچسپ اور رنگین زندگی گزاری تھی۔ ایک دن جب وہ بارش سے ملتی ہے تو اس کی دنیا ایک پر اسرار انداز میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔